السلام علیکم۔ آج ہم انگلش ٹیکسٹ بک ریڈنگ کے سلسلے میں میٹرک کلاس کی انگلش کی انگلش بک 2 سے سیکنڈ چیپٹر کا مطالعہ کریں گے اور اسے سمجھیں گے۔ اس ریڈنگ ٹیکسٹ کا عنوان ہے دا وائس خیلف۔ تو دا وائس خیلف کے سلسلے میں ہم یہ چیپٹر پڑھیں گے۔ اس میں ہمارے خلیفہ ہارون رشید کی ذہانت کا ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو چلیں پڑھتے ہیں ہم۔ یہ دا وائس خیلف ہے۔ خیلف: ہارون رشید واز ویری پاپولر وتھ ہز پیپل۔ ویری پاپولر معنی ہوتا ہے بہت مقبول۔ تو خلیفہ ہارون رشید جو تھے اپنے عوام میں بہت مقبول تھے، اپنے لوگوں میں بہت مقبول تھے۔ He was very concerned about their problems and their welfare۔ Concerned معنی ہوتا ہے فکر مند ہونا، اور پرابلمس مسائل ہوتا ہے، ویلفیئر بھلائی ہوتا ہے۔ تو خلیفہ ہارون رشید وہ لوگوں کے مسائل اور ان کی بھلائی کے لیے بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے۔ ایٹ نائٹ، راتوں کو، he would disguise himself as a common man۔ disguise معنی ہوتا ہے بھیس بدل لینا۔ وہ راتوں کو اپنا بھیس بدل لیا کرتے تھے ایک عام شخص کی طرح سے، کامن مین کی طرح سے۔ اینڈ گو تھرو دا اسٹریٹس آف بغداد، اور پھر وہ گلیوں میں بغداد کی چلے جایا کرتے تھے۔ ہی وڈ منگل مانے مکس ہو جانا، مل جانا۔ وہ مکس ہو جاتے تھے، مل جل جایا کرتے تھے ود دا کامن پیپل، عام لوگوں کے ساتھ۔ ان آرڈر ٹو گین فرسٹ ہینڈ نالج آف دیئر ڈیفیکلٹیز اینڈ پرابلمس، تاکہ انہیں یہ علم حاصل ہو سکے کہ انہیں مشکلات کیا ہیں اور ان کے مسائل کیا ہیں۔ He was also known and respected for his justice and wisdom۔ اور ان کو جو ہے انصاف پسند ہونے کے ناطے اور ذہین ہونے کے ناطے بھی جانا جاتا تھا اور ان کی عزت کی جاتی تھی۔ نون مانے جانا جاتا تھا، ریسپیکٹڈ مانے عزت دی جاتی تھی۔ ون ڈے، ایک دن، when he was holding court، جب وہ کورٹ لگا رہے تھے، the قاضی brought 2 men before him۔ تو قاضی جو تھا وہ 2 افراد کو لے کر ان کے سامنے آیا۔ One of them was well dressed۔ ان افراد میں سے ایک شخص جو تھا وہ بہت خوبصورت، اچھے لباس پہنا ہوا تھا۔ And appeared to be a well-to-do respectable citizen، اور معلوم ہوتا تھا کوئی قابل عزت شہری ہے، بہت اچھا شخص ہے۔ While the other was in rags، جبکہ دوسرا جو شخص تھا وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا۔ And seemed to be a beggar، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ فقیر ہے۔ بیگر مانے فقیر ہوتا ہے، سیم مانے محسوس ہوتا ہے۔ Along with these 2 men، ان دونوں لوگوں کے درمیان، دونوں افراد کے درمیان، a beautiful white horse was also، ان کے دونوں کے درمیان ایک خوبصورت گھوڑا تھا، also brought in، وہ بھی لایا گیا تھا۔ The قاضی approached the خلیف and said، قاضی جو ہے وہ خلیفہ کے پاس آگے بڑھا and said، اور کہا، او لیڈر آف دا faithful، یعنی اے امیر المومنین، I have brought before you a dispute، میں تمہارے پاس ایک ایسا تنازعہ لے کر آیا ہوں۔ ڈسپیوٹ تنازعے کو کہتے ہیں۔ براڈ مانے لانا۔ میں آپ کے سامنے before you a dispute، ایک ایسا مسئلہ لے کر آیا ہوں، ایک ایسا تنازعہ لے کے آیا ہوں، یا ایک ایسا جھگڑا لے کر آیا ہوں which I have not been able to settle، جو کہ میں حل کرنے کے قابل نہیں ہو سکا، جسے میں حل نہیں کر سکا۔ It is difficult case، یہ بہت
मुश्किल केस है, बट आई एम सर्टेन, लेकिन मुझे यकीन है दैट विथ योर नॉलेज, कि आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो मालूमात है, आपका जो इल्म है, with your knowledge, but I am certain that with your knowledge and wisdom, और मुझे यकीन है कि आप अपनी ज़हानत, विजडम एंड नॉलेज और इल्म की वजह से यू विल बी एबल टू रिजॉल्व इट, आप इस मसले को हल कर लेंगे इन अ जस्ट एंड फेयर मैनर, बिल्कुल इंसाफ से और सही तरीके से। व्हाट इज द डिस्प्यूट? क्या तनाज़ा है? आज द खलीफा ने पूछा। दीज टू मैन हेयर आर फाइटिंग ओवर दिस हॉर्स, यहाँ जो ये दो आदमी हैं ये इस घोड़े पर आपस में लड़ रहे हैं। ईच वन ऑफ देम, इनमें से हर एक, क्लेम्स, दावा करता है, एंड सीवियर्स, और कसम खाता है, दैट दिस हॉर्स इज हिज, कि ये घोड़ा उसका है। स्टेप फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। द खलीफा ऑर्डर्ड द वेल ड्रेस्ड मैन, खलीफा ने जो अच्छे लिबास में शख्स था उसको हुक्म दिया। एंड लेट्स हियर व्हाट यू हैव गॉट टू से, और सुनाओ, बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो द मैन सेड टू द खलीफ, तो उस आदमी ने खलीफा को बताया या खलीफा से कहा, ओ लीडर ऑफ द फैथफुल, ए अमीरुल मोमिनीन, आई बेग यू टू बिलीव मी, मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ कि मेरा यकीन कर लें, दैट वाट एवर आई से, जो कुछ मैं कहूँगा, इन यूर प्रेजेंस, आपकी मौजूदगी में, शल बी द ट्रूथ, वो बिल्कुल सच होगा। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, वैन आई वॉज राइडिंग टू द सिटी, जब मैं शहर की तरफ घोड़े पर सवार होकर आ रहा था, आई सॉ दिस बेगर, मैंने इस फकीर को देखा, लिम्पिंग अलॉन्ग अहेड ऑफ मी, कि मेरे पीछे लंगड़ाता हुआ आ रहा है। ऑन हियरिंग द साउंड ऑफ माई हॉर्स हूफ, मेरे घोड़े की हुनहुनानी की आवाज़ सुनकर, he turned round, वो मुड़ा, and motioned to me, और मेरी तरफ मुँह किया उसने, कि टू स्टॉप, रुकने का इशारा किया, मुझे रुकने का इशारा किया। आई पुल्ड द रीन्स, मैंने उसकी जीन खींच ली घोड़े की, ऑफ माई हॉर्स, अपने घोड़े की। ही बैग्ड मी, उसने मुझसे इल्तिमास की, टू गिव हिम अ राइड, कि मैं उसे सवार करा लूँ, अप टू द सिटी गेट तक। ही वॉज लैम, वो लंगड़ा रहा था। आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम, मुझे उस पर अफसोस हुआ। सो आई पुल्ड हिम अप बिहाइंड मी, तो मैंने उसे अपने पीछे बिठा लिया। ऑन द हॉर्स, घोड़े पर। व्हेन वी रीच द सिटी गेट, जब हम सिटी गेट पर पहुंचे, आई स्टॉप्ड, मैं रुक गया, एंड टर्न राउंड टू हेल्प हिम गेट डाउन, और मुड़ा ताकि उतरने में उसकी मदद करूं। ही रिफ्यूज टू डिसमाउंट, उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। आई वॉज पजल्ड, मैं परेशान हो गया, एंड जेंटली टोल्ड हिम, और बहुत ही इंतहाई शरीफाना अंदाज में उससे कहा, टू गेट डाउन, उतर जाइए, बिकॉज वी हैड रीच्ड द सिटी गेट, क्योंकि हम सिटी गेट पर पहुंच चुके हैं। ही नॉट ओनली रिफ्यूज टू गेट डाउन, उसने न सिर्फ उतरने से इनकार कर दिया, बट लेकिन इंस्टीड ही क्लेम्ड, बल्कि उसने ये दावा भी किया, बजाय इसके कि उतरता, ही क्लेम्ड, उसने ये दावा कर दिया, दैट द हॉर्स बिलोंग टू हिम, ये घोड़ा मेरा है। ही सेड दैट, उसने कहा कि he had given me a right, उसने कहा कि मैंने तुम्हें जो है
اس نے مجھے سواری دی ہے, اس نے مجھے لفٹ کرائی ہے, رائٹ گھوڑے پر سوار کرایا ہے, اینڈ اسٹیٹ آف بینگ گریٹفل, تو بجائے اس کا شکر گزار ہونے کے, آئی واز روبنگ ہم آف ہز ہارس, میں اس کا گھوڑا اس سے چھین رہا ہوں. دا خلیفہ دین ٹرن ٹو دا مین ان ریگس, تب جو خلیفہ جو ہے وہ پھٹے پرانے کپڑے میں جو شخص تھا اس کی طرف مڑا, اینڈ سیڈ, اور کہا, واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے, تم کیا کہنا چاہتے ہو. دا بیگر لیمپ فارورڈ اینڈ سیڈ, فقیر لنگڑاتے ہوئے آگے بڑھا اور کہا, او لیڈر آف دا فیتفلز, اے امیر المومنین, یو آر دا ہیلپر, آپ مددگار ہیں, اینڈ دا گارڈین آف دا پور, اور غریبوں کے سرپرست ہیں. یو آر اے وائز اینڈ جسٹ خلیفہ, آپ ذہین اور انصاف پسند خلیفہ ہیں. ہیو پٹی آن می, مجھ پر رحم کھائیے, اینڈ سیو می فرام دا کریولٹی اینڈ انجسٹس آف دس رچ مین, اور اس امیر آدمی کی ناانصافی اور ظلم سے مجھے بچائیے. آئی سیویئر, میں قسم کھاتا ہوں, دیٹ دس ہارس بلانگس ٹو می, یہ گھوڑا میرا ہے, مجھ سے تعلق رکھتا ہے. یو مسٹ بی تھنکنگ, آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے, یو مسٹ بی تھنکنگ لائک ایوری باڈی ایلس ان دا کورٹ, جیسا کہ کورٹ میں ہر شخص یہی سوچ رہا ہے. ہاؤ اے بیگر لائک می, میری طرح کا ایک فقیر آدمی, کین افورڈ ٹو بائی اینڈ کیپ سچ اے فائن ہارس, اتنا خوبصورت گھوڑا رکھ سکتا ہے اور خرید سکتا ہے. لیٹ می ٹیل یو, تو میں بتاتا ہوں آپ کو, دیٹ اٹ از بیکاز آف دس ہارس, یہ اسی گھوڑے کی وجہ سے ہے, دیٹ آئی ایم ان ریگس, کہ میں پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوں. واٹ ایور منی آئی ہیڈ, میرے پاس جو بھی دولت تھی, آئی اسپینڈ آن دس ہارس, میں نے اس گھوڑے پر خرچ کر دی. دس مارننگ, اس صبح, ایز آئی واز کمنگ ٹو دا سٹی, جب میں شہر کی طرف آ رہا تھا, آن مائی ہارس, اپنے گھوڑے پر, آئی نوٹس, تو میں نے یہ نوٹ کیا, دس مین واکنگ along دا روڈ, کہ یہ شخص روڈ کے کنارے, سڑک کے کنارے چلا جا رہا ہے. When I came close to him, جب میں اس کے قریب آیا, he stopped me, اس نے مجھے روکا, and requested me, اور مجھ سے گزارش کی, to lend him my horse, کہ میں اپنا گھوڑا اسے دے دوں. For he was in great hurry, کیونکہ بہت جلدی میں ہے, to reach the city, شہر پہنچنے کے لیے. Of course, بلا شبہ, I could not lend my horse to a complete stranger, بالکل میں جو ہوں اپنا گھوڑا کسی مکمل اجنبی شخص کو کس طرح دے سکتا تھا. کوڈائی, کیا میں دے سکتا تھا. However, جبکہ I decided, میں نے فیصلہ کیا, to help him, کہ اس کی مدد کروں, and let him ride my horse, اور اسے اپنے گھوڑے پر سوار کرا دوں. While I sat behind him, جبکہ میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا. As we reached the city gate, جب ہم سٹی گیٹ پر پہنچے, he asked me to get down, تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم اتر جاؤ, and give the horse to him, اور یہ گھوڑا اسے دے دو. He said, اس نے کہا, that such a fine horse should not belong to a beggar, اتنا خوبصورت گھوڑا کسی فقیر کا نہیں ہو سکتا. He ordered me, اس نے مجھے حکم دیا, to get off the horse, یہاں سے دفع ہو جاؤ اس گھوڑے سے, اور else he would force me to get off, ورنہ وہ زبردستی اس کو بھگا دے گا. He further said, اس نے مزید کہا, that even if I shouted for help, اگر میں چلاتا مدد کے لیے, no one would believe, تو میرا کوئی بھی یقین نہیں کرے گا, that such a fine horse could belong to someone like me, کہ اتنا خوبصورت گھوڑا میری طرح کی کسی شخص کا ہو سکتا ہے. They would only make fun of me, اور پھر وہ میرا مذاق اڑاتے. Now mighty and honorable خلیف, طاقتور اور احترام کے قابل خلیفہ, I beg you,
میں آپ سے التماس کرتا ہوں ٹو سیو می کہ مجھے بچائیے فرام دس روبر اس ڈاکو سے اینڈ گیو می بیک مائی ہارس اور مجھے میرا گھوڑا واپس دلائیے. I think this case is not very difficult to solve, said the Caliph to the Qazi. خلیفہ نے قاضی سے کہا میرا خیال ہے یہ کیس بہت زیادہ مشکل نہیں ہے کہ اس کا حل نہ ہو سکے. اس کا حل بہت آسان ہے، یعنی کہ اٹ کین بی ڈیسائیڈیڈ ان اے منٹ. اس کا فیصلہ تو 1 منٹ میں ہو سکتا ہے. Tell these men to place their hands on the horse. ان آدمیوں سے کہو کہ وہ اپنے ہاتھ گھوڑے پر رکھیں. One by one, ایک ایک کر کے. Let the beggar do it first. فقیر پہلے ایسا کرے. When the beggar touched the horse, جب فقیر نے گھوڑے کو چھوا، ہاتھ لگایا, it winced as if it did not like the touch of his hand. تو وہ اس طرح سے ہنہنایا جیسے اس کے ہاتھ لگانے کو گھوڑے نے پسند نہیں کیا. نیکسٹ دا رچ مین واز آسکڈ. پھر امیر آدمی سے کہا گیا ٹو ٹچ دا ہارس کہ وہ گھوڑے کو ہاتھ لگائے. ایٹ دا ٹچ آف دا رچ مینس ہینڈ. امیر آدمی کے ہاتھ لگانے پر دا ہارس سنورٹیڈ. گھوڑا اس طرح سے ہنہنایا اینڈ نیڈ وتھ پلیزر اور خوشی کا اظہار کیا. This horse belongs to him. یہ گھوڑا اس کا ہے. Pronounce the Caliph. خلیفہ نے اعلان کیا. Give the horse to its master. گھوڑا اس کے مالک کے حوالے کر دو. Then the Caliph turned to the beggar. تب خلیفہ جو ہے فقیر کی طرف مڑا and said اور کہا You are a liar. تم جھوٹے ہو. And a wicked man اور ظالم شخص ہو. You tried to rob an honest and respectable citizen. تم نے ایک ایماندار اور قابل احترام شہری کو لوٹنے کی کوشش کی. You deserve severe punishment. تم سخت سزا کے مستحق ہو. But I shall be merciful. لیکن میں تم پر رحم کروں گا. And forgive you. اور تمہیں معاف کر دوں گا. This time اس وقت if you beg forgiveness. اگر تم معافی مانگو فرام دس جینٹل مین ہیئر. یہاں جو موجود ہے اس شریف آدمی سے. دا بیگر ریئلائزنگ دیٹ ہی ہیڈ بین کاٹ ریڈ ہینڈیڈ. تب فقیر کو محسوس ہوا کہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے. امیڈیٹلی ٹرن ٹو دا رچ مین. وہ فوراً امیر آدمی کی طرف مڑا اینڈ سیڈ اور کہا پلیز فارگیو می. مہربانی کر کے مجھے معاف کر دو. I have been ungrateful. میں بہت ناشکرہ ہوں. Instead of thanking you, بجائے اس کے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا for taking pity on me, اپنے اوپر رحم کھانے پر, and giving me a lift, اور مجھے لفٹ دینے پر, I lied and claimed that the horse belonged to me. اس کے بجائے میں نے یہ دعویٰ کر دیا, جھوٹا دعویٰ کیا کہ یہ گھوڑا میرا ہے. The rich man being a kind-hearted. امیر آدمی ایک نرم دل کا شخص تھا and generous person. Readily forgive the beggar. اس نے فوری طور پر فقیر کو معاف کر دیا. Not only that, نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا, he took out his purse. اس نے اپنا پرس نکالا and gave him a handful of gold coins. اور مٹھی بھر سونے کے سکے اس کو دیے. Everyone present was highly impressed. وہاں پر موجود ہر شخص جو ہے متاثر ہوا, impressed ہوا by this noble action. اس اقدام پر of the rich man. جو رچ مین نے, امیر آدمی نے جو قدم اٹھایا تھا, اس سے ہر شخص بہت متاثر ہوا. تو یہ تھینک یو, یہ پورا چیپٹر تھا. اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد آپ MCQs بھی حل کر سکتے ہیں, سوالوں کے جواب بھی دے سکتے ہیں, بشرطے کہ آپ اس کو صحیح معنوں میں سمجھ لیں. تھینک یو ویری مچ.